ہیلو ویورس، آپ دیکھ رہے ہیں چینل الشفا کلینک۔ ویورس، آج کی ہماری ویڈیو ہے ڈینگی بخار اور ڈینگی بخار جیسی وبا پر۔ ویورس، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ڈینگی بخار جیسی بیماری سے بچنے کی ہدایات اور میڈیسن کے متعلق بتاؤں گا۔ ڈینگی بخار جیسی بیماری جو کہ عام بخار سے بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ اگر آپ کو تھکاوٹ یا سستی وغیرہ محسوس ہوتی ہے اور مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے آپ کو بخار محسوس ہوتا ہے تو اسے آپ ڈینگی بخار بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ڈینگی بخار جو کہ فوراً نہیں ہوتا، جیسا کہ آپ سمجھیں کہ مچھر کے کاٹنے کے فوراً بعد ڈینگی بخار ہو، تو آپ ایسا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مثال کے طور پر اگر آپ کو 50 یا 100 مچھر کاٹتے ہیں تو ان میں سے صرف ایک مچھر کے کاٹنے سے ڈینگی بخار ہوتا ہے، اور یہ مچھر کے کاٹنے سے فوراً محسوس نہیں ہوتا، جبکہ مچھر کے کاٹنے کے علاوہ موسم کی تبدیلی یا زیادہ کام کرنے کی وجہ سے ہونے والی سستی سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور ڈینگی بخار کی علامات: جسم کا سست ہونا، جسم میں درد، جسم کا جوڑ درد کرنا اور کسی بھی کام کو کرنے کا دل نہ کرنا۔ تو اس کے علاوہ ڈینگی بخار سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور اگر ڈینگی بخار ہو جائے تو اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ پہلا نمبر، آپ جتنا بھی ہو سکے مچھروں سے بچیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ڈینگی بخار ہو چکا ہے تو اس کی میڈیسن کے بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جیسا کہ ٹیبلٹ پیراسٹامول میں پیناڈول، کالپول اور فیبرال، یہ تمام میڈیسن پیراسٹامول میں آتی ہیں۔ تو ویورس، آپ پیراسٹامول میں کوئی بھی ٹیبلٹ لے سکتے ہیں۔ ٹیبلٹ بڑا، یعنی کہ 14 سال سے بڑی عمر والے 2 گولی 3 ٹائم، اور 14 سال سے نیچے 6 سے 14 سال کے درمیان 1 گولی 3 ٹائم کھائیں۔ اور اس کے علاوہ فروٹ اور جوس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، کیونکہ ڈینگی بخار زیادہ تر کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ویورس، آپ پیناڈول یعنی پیراسٹامول کے ساتھ ساتھ کوئی بھی طاقت کا سیرپ جیسا کہ سینگوبیان یا پولیبیان وغیرہ استعمال کریں، تو اس سے آپ جلد سے جلد صحت یاب ہوں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔